آپ کے سامنے ابھی حفیظ جلندری کا ایک شعر رکھنا چاہتا ہوں. کیا بات آپ نے شاہ نامہ اسلام میں یہ داخل کیا ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ جو نا دونوں لشکر آپس میں کھڑے اس کی منظر کشی کی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ کھڑے تھے اس طرف لات و حبل کے ماننے والے، کھڑے تھے اس طرف لات و حبل کے ماننے والے، اور کھڑے تھے اس طرف ختم رسول کے ماننے والے. حضرات ذی وقار تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زریں اور 8 شمشیریں، اور بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. حضرات ذی وقار یہ دونوں بچے جب بدر کا مارکا سر گرم تھا تو یہ دونوں بچے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے تھے. کہنے لگے چچا ہمیں یہ بتائیے کہ ابو جہل کون ہے؟ بیٹا تم نے یہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ جو نا آپ عرض کرنے لگے کہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے آگے سے شان کی گستاخی کرتا ہے، گستاخی کرتے ہیں بے ادبی کرتا ہے، اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو سناتا ہوں کہ حفیظ جلندری اس کے اوپر بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا ایک دستہ، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا ایک دستہ. تو یہی ابھی الفاظ نکلے تھے تو حفیظ جلندری نے آگے جو ہے نا دونوں بچوں کا جو ہے نا بال واسطہ اور بلا واسطہ جو نا بہت تیزی کے ساتھ یہ جو نا بچوں نے آگے سے جواب دیا، جس کو حفیظ جلندری نے لکھا. کہنے یہ کب تلک روکے گا، یہ دستہ کب تلک روکے گا حضرت اسرائیل کا رستہ، یہ دستہ کب تلک روکے گا حضرت اسرائیل کا دستہ. حضرات ذی وقار بچے کہتے ہیں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. ہیں جی قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں وہ ابھی جو نا اشارہ کیا ہے، وہ جو جرمٹ میں جو نا کفار کے جرمٹ میں گرد جو نا اس کے دستہ ہے اس کی حفاظت کر رہا ہے. ابھی میں نے اشارہ کیا ہے وہ جو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے تو دیکھا میں نے بچے نے ابھی نام بھی نہیں سنا، بچے دوڑ کے اس کے پاس چلے گئے اور جا کے اپنے ننے ہاتھوں سے تلواریں اٹھائیں اور اس کو مارنا شروع کر. اس کے گھوڑے کو زخمی کیا، وہ نیچے آیا تو اس کو زخمی کیا. اور حضرات ذی وقار ابو جہل میں اور اس کا بیٹا اکرمہ جو ابھی اسلام قبول نہیں اس نے کیا، یہ بدر کے مارکے میں شامل تھا، جو نا تلوار ماری اس میں سے جو نا ایک بڑے تھے ان کے جو ہے نا بازو پہ لگا اور بازو اس کا جو ہے نا کٹ گیا. آپ کا بازو کٹا ایک بچے کا تو وہ بازو لٹک رہا تھا، مارنے میں دقت پیش آ رہی تھی. کیا کیا؟ اپنے پاؤں کے نیچے وہ بازو رکھا جو نا اس کو ایسے اکھاڑ کے دور پھینک دیا. کیوں؟ یہ کہنے لگے کہ جو بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتل جو نا دشمن کو اور جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر شب و شتم کرتا ہے اس کو مارنے میں یہ حائل ہو رہا ہے، لہٰذا اس بازو کے میں ضرورت نہیں، وہ کاٹ کے پھینک دیا اور پھر جو نا اس کے اوپر وار کیا. حضرات ذی وقار پھر کہتے ہیں کہ جو نا ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، یا اس کے علاوہ میرے خیال میں ایک اور صحابی جو آپ کے پاس آئے، دیکھا نا ابو جہل کیا کر رہا ہے، ہائے وہ افسوس کر رہا ہے مجھے جو نا ساری بچوں نے مار ڈالا ہے، یہ جو نا کھیتی باڑی کرنے والے یہ بچے انہوں نے مجھے قتل کر دیا، میں افسوس کر رہا ہے. لیکن جب وہ پہنچے تو کہنے لگے یار میری گردن کو نا تھوڑا سا نیچے رکھ کے کاٹنا. حضور وہ مطلب ہے ابھی وہ وہاں پہ لے کے ہمیں جائیں ہمارے ناظرین کو، جب وہ بچے دونوں تلواریں اٹھائی اور وہ تلواریں جو ہے خون سے تر ہیں اور وہ نبی کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ دونوں صاحبزادے. میں عرض کر رہا ہوں وہ منظر کشی، وہ جو نا ابو جہل ابھی مرا نہیں ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن وہ صحابی گرا ہے نا، وہ صحابی آ گئے اور وہ اتنا ظالم شخص اور فرعون امت جو نا اس امت کا یہ فرعون ہے، سب سے بڑا فرعون ہے. وہ کہنے لگا مجھے ہائے انصاری بچوں نے مار ڈالا ہے، کاش مجھے اس جو ہے نا کوئی میرے مد مقابل مجھے کوئی سردار مارتا، کاش مجھے کوئی مکہ کا شہری مارتا تو میری عزت افزائی ہوتی. تو وہ کہنے لگا تم نے مجھے مارنا تو ہے لیکن میری گردن کو تھوڑا سا نیچے رکھ کے کاٹنا، جب جو نا باقی قوم کے سر پڑے ہوں گے میرا بھی سر ان کے درمیان ہوگا تو میرا سر ذرا اونچا ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلنا چاہیے یہ سردار کا سر ہے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب ان بچوں کو پیش کیا گیا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بچے آئے، کہنے لگے حضور میں نے مارا ہے، دوسرا کہنے لگا حضور میں نے مارا ہے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی تلواریں چیک کروائی، ذرا تلواروں کو چیک کیا گیا، دونوں کے اوپر خون لگا. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، تم دونوں نے ابو جہل کو مارا ہے. کیا بات ہے! اسلام کا مارکا وہ حق و باطل کا یہ ایسا مارکا ہے کہ جس کو یوم فرقان قرآن مجید میں کہا گیا ہے. یوم فرقان کا یہ مارکا ناظرین محترم، اسلام کی یہ سب سے پہلی بامبلی جنگ تھی، غزوہ بدر. اور اس جنگ نے ایسی ہیبت طاری کی کفار پہ کہ جس کی مثال نہیں ملتی. 70 ان کے لوگ مارے گئے، 70 لوگ قیدی بن گئے اور کچھ لوگ جو ان کے
زخمی ہوئے، کچھ بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس طرح یہ حضرت جبریل امین صحابہ کرام پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، علامہ صاحب وہ منظر۔ پاکستان کے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں ایک مایا ناز نام امانہ اسٹیٹس، امانہ مال گجرانوالہ اور امانہ مال ماڈل ٹاؤن لنک روڈ کی کامیابی کے بعد فخریہ پیش کرتے ہیں امانہ نور ریزیڈنس لاہور۔ پرسکون اور شاندار گیٹڈ کمیونٹی میں اسٹوڈیو 1 اور 2 بیڈ کے لگژری اپارٹمنٹس، زندگی کی تمام آسائشات اور سہولیات سے آراستہ، ایستھیٹکلی ڈیزائنڈ ایکسٹیریئر اور ایلیگنٹ انٹیریئر، ویلیو ایڈڈ جم، سوانا اور سوئمنگ پول کے علاوہ روف ٹاپ گارڈن، باربیکیو اور کڈز پلے ایریا، آؤٹ ڈور سٹنگ ایریا اور کار پارکنگ کے ساتھ 24/7 سیکیورٹی اور CCTV سرویلنس۔ اور امانہ نور ریزیڈنس کے رہائشیوں کے لیے امانہ مال میں میجک پلانٹ، بولنگ ایلے، سنوکر کلب، جم، سوانا، فوڈ کورٹ اور 4 اسکرین سنیما جیسے تمام فیچرز پر خصوصی ڈسکاؤنٹس۔ وابڈا ٹاؤن کی پوش لوکیشن پر واقع، خیابان جناح سے 2 منٹ، ڈرائیو روڈ سے 6، ایکسپو سینٹر سے 10، جبکہ کنال سے 12 منٹ کی مسافت پر واقع، FBR سے رجسٹرڈ اور تمام متعلقہ اداروں سے منظور شدہ ایک بے مثال ریزیڈینشل پروجیکٹ۔ یعنی اب آپ کو اپنا سورس آف انکم ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں اگلے چند سالوں میں بہترین کیپٹل گین متوقع اور ایزی انسٹالمنٹس کی سہولت کے علاوہ۔ تو اس گولڈن اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے یونٹ کی بکنگ کے لیے پہلا قدم بڑھائیں۔ فار بکنگ اینڈ ڈیٹیلز کال 11133333 brought to you by zameen.com۔ ہر پتہ ہمیں پتہ ہے۔ یہ عرض کرتے ہیں صحابہ کرام کہ یا رسول اللہ ہم ایک آواز سنتے ہیں اور وہ آواز ایسی ہے، وہ کہتے ہیں آگے بڑھو آگے بڑھو۔ تو کیسی آواز ہے؟ تو میرے آقا لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اصحاب وہ جبریل امین کا گھوڑا ہے، جبریل امین اپنے گھوڑے کو کہہ رہے ہیں آگے بڑھو۔ اور صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ایسا معاملہ چل رہا تھا کہ ہم اگر کسی کے سامنے تلوار کرتے اس سے پہلے اس کا سر قلم کر دیا جاتا۔ جنگ بدر کا وہ ناظرین محترم، صحابہ کرام تلوار آگے کرتے اور وہ اس کا سر قلم کر دیا جاتا۔ یہ منظر سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے تھے۔ تو یہ ایسی جنگ تھی کہ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو ارشاد فرمایا جبریل میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو اور پوچھ عرض کر کہ یا رسول اللہ اب آپ اللہ پہ راضی ہیں؟ سبحان اللہ، کہ اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی سے، ڈاکٹر صاحب اپنے نبی سے رب العالمین خود فرما رہا ہے کہ اے محبوب کیا آپ اللہ سے راضی ہیں؟ تو اللہ رب العالمین کے حبیب کبریا فرماتے ہیں کہ ہاں میں اللہ سے راضی ہوں۔ تو وہ جو منظر ہے ڈاکٹر صاحب وہ آپ بیان کریں جس میں سرکار دو عالم نے دعا فرمائی، وہ دعا مطلب کس انداز میں کی اور کیا کیا الفاظ سرکار دو عالم نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما تھے تو ادھر صحابہ انصار میں سے انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم آپ کے لیے ایک مخصوص جگہ تیار کر دیں جہاں سے آپ وہ سارا منظر دیکھ پائیں گے۔ تو وہ جگہ قائم کی گئی اور وہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے اور اس قدر گریہ زاری کی، اس قدر روئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ کی جو کالی کملی ہے وہ زمین کی طرف سرک ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ یہ مٹھی بھر مجاہدین ہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں، اگر یہ آج مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو رب کائنات نے فرما دیا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ ہم نے آپ کو اس وقت کامیابی سے ہمکنار کیا بدر کے مقام پہ جب آپ اس لحاظ سے افرادی قوت کے لحاظ سے آپ کم تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو عزت عطا فرمائی اور کتنی کم من فیۃ قلیلۃ غلبت، کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی جماعتوں کو کئی جنگیں موجود ہیں اس معاملے میں، کئی ناظرین محترم اسلام کی جنگیں موجود ہیں جن میں سامان کے لحاظ سے فوجیوں کی تعداد کے لحاظ سے بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں،
لیکن اللہ رب العالمین پر جب توکل کیا، توکل اللہ، اللہ پہ توکل کیا، تو اللہ نے ایسی نصرت، ایسی کامیابی، ایسی لازوال کامیابی کہ اس کی الحمدللہ مثالیں آج کفار بھی دیتی ہیں۔ میں یہاں پہ اس پروگرام کے ماشاءاللہ جاری ہے، مزید جاری رہے گا۔ میں جناب ہمارے پروفیسر حافظ عبد المجید صاحب سے عرض گزار ہوں کہ انہوں نے بڑا ایک کلام ناظرین محترم صحابہ کرام کی شان میں بڑا پیارا کلام جو ہے وہ لے کے آئے ہیں، تو میں عرض کرتا ہوں کہ وہ آپ کو سنائیں۔ کہا رب نے یہ آقا سے وعدہ یہ ہمارا ہے، کہا رب نے یہ آقا سے وعدہ یہ ہمارا ہے، کہا رب نے یہ آقا سے وعدہ یہ ہمارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے۔ یوسف کے لبوں پر بھی یہ ذکر تھا محشر میں، یوسف کے لبوں پر بھی یہ ذکر تھا محشر میں، سرکار کے چہرے کا کیا خوب نظارہ ہے، سرکار کے چہرے کا کیا خوب نظارہ ہے، کہا رب نے یہ آقا سے وعدہ یہ ہمارا ہے، جس دن سے ملی نسبت سرکار دو عالم سے، جس دن سے ملی نسبت سرکار دو عالم سے، اس دن سے بلندی پر قسمت کا ستارہ ہے، اس دن سے بلندی پر قسمت کا ستارہ ہے، کہا رب نے یہ آقا سے وعدہ یہ ہمارا ہے، یہ کم تو نہیں حاکم کرتا ہوں ثنا ان کی، یہ کم تو نہیں حاکم کرتا ہوں ثنا ان کی، کہتے ہیں جسے احمد ہر ایک سے پیارا ہے، کہتے ہیں جسے احمد ہر ایک سے پیارا ہے، کہا رب نے یہ آقا سے وعدہ یہ ہمارا ہے۔